الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سی مجبوریاں ہیں یا وہ کون سی عذر ہیں جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، آج اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے مجبوری اور سب سے پہلا عذر جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے وہ ہے سفر۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں شرعی سفر طے کرنا چاہتا ہے یا ارادہ کر رہا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے، تو اگر وہ سفر شرعی یعنی تقریباً 92 کلومیٹر دور جانا چاہتا ہے، تو اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گا اور روزے کی حالت میں سفر میں مجھے تکلیف یا اذیت برداشت کرنی پڑے گی یا کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد پھر اس ایک روزے کی قضا دے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی بندہ دن کے کسی وقت یعنی دوپہر کو سفر کرتا ہے یا شام کے وقت سفر کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ مجبوری قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ صبح صبح ہی سفر کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور وہ نکل بھی جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا دے دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دوپہر کو یا شام کے وقت سفر کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے اور وہ صبح کے وقت روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن جب دوپہر کو وہ سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران اچانک کوئی ایسا عارضہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس پر کوئی گناہ جو ہے وہ واجب نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس نے صرف اس کی قضا دینا ہے۔ دوسری مجبوری یا عذر جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ عذر یا مجبوری عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میری صحت کو بھی خدشہ ہے اور میرے بچے کی جان کو بھی خدشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ حمل کے دوران روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد میں اس کی قضا دے دے۔ اسی طرح اگر ایک عورت جس کا بچہ بہت چھوٹا ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھنا شروع کر دوں گی تو میرا دودھ خشک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا دے دے۔ اسی طرح ایسی عورت جس کو حیض آ جائے، حیض یہ ایسا ماہانہ عارضہ ہے جو عورت کو پیش آتا ہے جس کی کم سے کم مقدار 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی حد 10 دن ہے، تو حیض کے دوران بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ اور اسی طرح نفاس کے دوران، نفاس وہ خون ہے جو عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کی کم سے کم حد 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، تو نفاس کے خون کے دوران بھی عورت کو شریعت نے یہ منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد میں اس کی قضا دے۔ اور اسی طرح شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جو اتنا لاغر اور کمزور ہو چکا ہے کہ اس کا ضعف بڑھتا ہی جا رہا ہے، کمزوری بڑھتی ہی جا رہی ہے، نہ تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ بعد میں رکھنے کے قابل ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے ایسے بندے کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اپنے روزوں کا فدیہ عطا کر دے۔
اور اسی طرح کوئی ایسا مریض ہے جس کا مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے اور صحیح ہونے کا نام نہیں لیتا، تو ایسے مریض بندے کے لیے بھی شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنے روزوں کا فدیہ دے۔ اور روزوں کا فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر جتنا بنتا ہے تو صدقہ فطر کی مقدار وہ اپنے ایک روزے کا فدیہ دے گا، یا پھر ایک روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین یا فقیر کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا۔